अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी किसी हद तक भी उसमें कमी नहीं आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार इस नई मखलूत हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं। 6 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने पहले से ही दे रखा था, जिसमें अब 3 दिन रह चुके हैं, जिसका उनके अंदर ये मुतालबा किया गया था। उन्होंने मुतालबा किया था कि मैं दोबारा से आऊँगा, अपना लॉन्ग मार्च करूँगा, धरना करूँगा और पुरअमन एहतजाज अपना एक रिकॉर्ड करवाऊँगा, और जिसमें एक यकनुकाती एजेंडा यही होगा कि मुझे इलेक्शन की तारीख दे दी जाए कि नए इलेक्शन कब होंगे, इस असम्बली को तहलील कर दिया जाए, क्योंकि ये मौजूदा जो सेटअप है हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं और इसलिए आवाम के पास जाना चाहिए तमाम सियासी जमातों को, और एक नए मैंडेट के साथ किसी भी जमात की अगर हुकूमत बन जाती है और वो आज़ाद फैसले कर भी सकेगी, बाइख्तियार भी होगी और आवाम का मैंडेट भी उसको हासिल होगा। ये जो मैंडेट है ये जाली है, ये हमारे ही वोट्स के ऊपर बनाया गया है, इसलिए हम इसको तस्लीम नहीं करते। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें नई मखलूत हुकूमत की हिकमत अमली के हवाले से, तो बार बार ये कहते हुए नज़र आते हैं वज़ीर दाखिला बिलखसूस के नहीं आने देंगे हम इन्हें इस्लामाबाद। इस बार तो ये इस्लामाबाद आ गए, लेकिन अगली बार जो है ये गुमान भी ना करें कि हम इनको इस्लामाबाद में इंटर होने देंगे। लेकिन बहरहाल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक पटिशन लेकर जाएंगे बरोज़ पीर अदालत उस्मा में, जहां वो चीज़ें सामने रखेंगे कि हमें पुरअमन एहतजाज से रोका जाएगा, और अगर अदालत जो है इस चीज़ को वाज़ेह करे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्यों रोका जाएगा हमें जबकि हम एक पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। देखना अब यह है कि इस पटिशन के ऊपर अदालत का क्या फ़ैसला आता है। अगर तो अदालत ने कहा कि किसी किस्म की कोई रुकावट या रोका या गिरफ्तारियाँ नहीं की जाएंगी, तो उस सूरत में हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। और बार बार PTI दबाव भी बढ़ा रही है, लेकिन जो नई मखलूत हुकूमत है वो ये तस्लीम करने के लिए रज़ामंद नहीं है कि डिक्टेशन नहीं लेंगे इमरान खान साहब की और अपने वक्त के ऊपर ही इलेक्शन होंगे। इसके साथ साथ अगर बात कर लेते हैं, कल जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरीम नवाज़ ने भी बहावलपुर में जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहीं ना कहीं इदारों के ऊपर एक बार फिर से वही लहजा अपना है, बिलखसूस अदालतों के हवाले से, कि जहाँ जहाँ इमरान खान साहब नाकाम होते हैं वहाँ पर अदालतें उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आ जाती हैं। अदालतों को गैर जानिबदार रहना होगा, अदालतों को इन सियासी मामलात से दूर रहना होगा। और हमने देखा है कि अदालतों से ऐसे ही गिले तमाम सियासी जमातों को होते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तहरीक अदम एतमाद से पहले भी, तो तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो मौक़िफ़ आया था, अदालत उस्मा का जो फ़ैसला आया था, उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही था कि आप सियासी मामलात से दूर रहें, ये पार्लिमान का काम है, आप इसमें इंटरफेयर ना करें। अब ऐसी ही बात जो है वो मरीम नवाज़ भी करती हुई नज़र आ रही हैं। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ यकीनी तौर पर महंगाई की लहर है इस मुल्क में, और जहाँ पर इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और IMF प्रोग्राम के तहत किया गया है। अगर IMF प्रोग्राम में हमने रहना है तो ये सख्त फैसले करने होंगे, सब्सिडी को ख़त्म करना होगा। और जब हमने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं उनमें भी मज़ीद सख्त फैसले करना होंगे। कल उन्होंने एक प्रोग्राम में भी कहा कि रशिया से हम बात करेंगे गंदम के हवाले से भी, कि गंदम हम उनसे ख़रीद सकें। और इसके साथ साथ जो आने वाले दिन है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी। सब्सिडी का जो पैकेज का रिलीफ पैकेज का जो ऐलान कर रखा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपना जो पहला खिताब किया था उसमें, वो भी उस हद तक नाकाफ़ी है। हम इन तमाम अमूर के हवाले से बात करेंगे। अगर आपने सख्त फैसले कर लिए हैं तो फिर सवाल ये भी बनता है कि क्या ये नई मखलूत हुकूमत इसने फैसला कर लिया है और इसको सपोर्ट हासिल हो गई है जहाँ से होनी थी, कि मुद्दत ये मुकम्मल करेंगे। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीर अहमद साहब ने। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनीर साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के ऊपर बार बार दबाव बढ़ा रहे हैं। अब तो ये भी कह दिया कि अदालत उज़्मा जाएंगे, इमरान खान साहब अदालत के सामने मामला रखेंगे कि हमने जिस तरह पहले भी पुरअमन लॉन्ग मार्च किया, हमें रोका गया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारे पर शेलिंग की गई, लाठियां बरसाई गई, तो अदालत इस चीज़ का फैसला करे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको ना रोका जाए और इसके ऊपर कदगन ना लगाई जाए, हमें पुरअमन एहतजाज करने दिया जाए। हमारा जमहूरी हक है और हमारा एक ही मुतालबा है कि नए इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। अदालत की जानिब से जो भी फैसला आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन इस नई मखलूत हुकूमत के ऊपर वाक़ई सही मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना दबाव बढ़ाने में कामयाब हो रही है। आपने एक ही बात में 3-4 बातें जो हैं, आप बड़ा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप दाग देते हैं
اور میرے لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے. اب پہلی بات تو یہ ہم دباؤ سے بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال عمران خان صاحب اپنائے ہوئے ہیں اور جو جس نیریٹیو کی بنیاد کے اوپر اور جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، وہ سچی سی بات ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو بھی اس طرح سے موبیلائز نہیں کر پا رہے ہیں. پریشر بڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. صحیح. اور لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ دوسری طرف جو ان کی زبان تھی، جو بیانیہ اداروں کے خلاف اور ان کے سربراہان کے خلاف تھا، اس سے بہت زیادہ سیٹ بیک ہوا ہے عمران خان کی کوٹ ان کوٹ تحریک کو. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو معتدل مزاج اور پڑھا لکھا طبقہ تھا جو لاجک اور ریشنالٹی کو سمجھتا ہے، انہوں نے اس سے کافی دور. میرے ارد گرد ایون میں اپنے اگر خاندان کی بات کروں تو کئی لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یار عمران کی وہ فلاں بات جو ہے نا چوروں والی اور فلاں وہ، لیکن یار یہ اس نے کیا کیا ہے. اینڈ دے آر ناٹ پرو ایکٹیولی سپورٹنگ عمران خان اینی مور. اب یہ تو میں اپنے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. دوسرا پریشر اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہے جس طرح سے وہ، لیکن آئی ڈونٹ نو ان کی کیا ہے. پھر اب حالانکہ یہ دو فیصلے جو بہت ریسنٹ آئے ہیں، پہلے عمران خان صاحب عدالتوں پہ کہتے تھے کہ یہ راتوں کو کھل جاتی ہیں اور دنوں کو فلاں ہو جاتا ہے تو گھنٹوں میں یہ ہو جاتا ہے. اب ان کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے کہ جب ان کو ضرورت پڑی تو دونوں دفعہ عدالتیں بے وقت کھلی، اور بعض جو قانون دان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں وہ آئین کی، آپ کو پتہ نا آئین کی انٹرپریٹیشن آپ کسی آرٹیکل کے ساتھ کر کے کچھ بھی، تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوتی ہے کہ اچھے قانون دان جو ہوتے ہیں اور جج حضرات یہ کہیں نہ کہیں کسی کو اگر فیور دینی ہو، کسی کی تھوڑی پریشانی کو کم کرنا ہو تو وہ تو معروف قانون دان ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہاں پہ اس کو تھوڑا کیا کہتے ہیں کہ اس کو سپیس دی گئی ہے اور اس کو فیور کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو عمران اس طرح سے ابھی اپنا نیریٹو وہی پرانی ڈگر پہ چل رہا ہے. اور اس کو عمران خان صاحب کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اگر وہ اسی طرح کا ہٹ دھرمی کا اور کنفرنٹریشن کا نیریٹو لے کے چلے گا تو اس کی جگہ کم ہوتی جائے گی اداروں کے اندر بھی اور اداروں کے باہر بھی اور عوام کے اندر بھی اور عوام سے باہر بھی. تو یہ ایک بہت کلیئر صورتحال ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے الٹیمیٹم دیا گیا ہے اس کے مطابق تو 3 دن ہی رہ گئے ہیں، 3 دن رہ گئے ہیں، تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ تیاری کریں، اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، لوگوں کو موبیلائز کریں، اور ہم دوبارہ سے آئیں گے اور تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک جو ہے وہ تاریخ ہمیں نہیں مل جاتی الیکشن کی. بالکل صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا آسان ہو جائے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا ہے، جو ابھی ریسنٹلی ہی گزرا ہے لانگ مارچ، اس حوالے سے تمام لوگ یہی کہتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کہ 90% کی جو عوام تھی اس لانگ مارچ کے اندر، اگر ایک اسٹیمیٹ کر بھی لیا جائے تو وہ کے پی سے آئے تھے. باقی آپ 10% دیگر علاقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں جو پنجاب ایک فیصلہ کن صوبہ ہے، وہاں پر پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو کیوں متحرک نہیں کر پائی ہے؟ اور پھر بڑے بڑے لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، عثمان بزار جو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے، ہم نے کوئی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی بڑی ریلی نکالی ہو یا بڑے قافلے کی صورت میں یہاں ملے ہوں. یہ کیا وجہ ہوگی؟ اچھا، میں اب پھر آپ نے 3-4 سوال اکٹھے کر دیے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جلسے کے بعد، پہلے ہم جلسے کی بات کر لیں، جلسے میں لوگ کیوں نہیں نکلے. کوئی بھی اچھا سیاستدان جس کی عوام کے اندر جگہ ہے اور وہ وہاں سے آیا ہے اور وہ جب اس طرح کے نیریٹو کے ساتھ عوام میں جاتا ہے تو عوام سے اس کو اپنی اچھی خاصی اس کی یعنی مٹی جھاڑی جاتی ہے. تو اب مٹی پلید کرانے اور اب مٹی جڑوانے سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اچھا یہ صورتحال. ایک دوسرا، جو انہوں نے اپنے ساتھ سیاسی جو گادری ٹائپ کے لوگ رکھ لیے تھے کہ یہ ہمارے تابع رہیں گے، اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. عثمان بزدار بھی غائب ہو گیا. عثمان بزدار کے اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کی اگر آپ رپورٹ اٹھائیں اور ان کو دیکھیں تو کون سی، یعنی 3-4 بڑی رپورٹس تو ان کے خلاف عمران خان صاحب تک گئی تھیں اور انہوں نے اس پہ آنکھیں بند کرنے کو کہا تھا. یہ تو
آپ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اگر وہ جانچ پڑتال کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں بات کہہ رہا ہوں یہ غلط نہیں ہے. اب اس نے کم وقت میں بہت سارے اپنے فوائد لے لیے ہیں، تو اب اس کو تو اگلے میرا خیال 50 سال یا 100 سال شاید اس کو اس طرح کی ضرورت ہی نہ پڑے. اب اگر وہ پولیٹکس میں رہے نہ رہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح چند اور احباب بھی ایسے ہیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کب سے ان کے دل کی جو خواہش کیا ہے؟ تو وہ بہرحال دل کی خواہش کو رہنے دیں، تو وہ چلتے ضرور ہیں عمران خان کے ساتھ، لیکن ان کی بھی صورتحال وہی ہے جس طرح چودھری سرور صاحب کا بیانیہ آیا. 2-3 لوگوں جیسے ان کے جو مین ATM مشینز تھیں وہ ان کو چھوڑ گئیں، جس طرح سے بھی بہرحال اس کے بعد وہ جو بھی لیتے ہیں. یہ ایک زمینی حقائق ہیں جس کی بنیاد کے اوپر. پھر دوسرا یہ تھا کہ حکومت نے جو نیریٹو لیا تھا، ناٹ نیریٹو، جو ایک فیصلہ لیا تھا کہ ہم ایسے جس طرح خونی مارچ نہیں کرنے دیں گے. شیخ رشید صاحب نے تو ببنگ دہل یہ کہا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. پھر آپ فواد چودھری صاحب کی گفتگو سن لیں. تو یہ سارا جب جمع ہو جاتا ہے نا اتنا ملبہ، تو پھر کوئی بھی جس کے پاس حکومت ہے وہ نہیں چاہے گا کہ ایسی کوئی صورتحال ہو. ٹھیک ہے. پنجاب آخری بات، جی جی، اب یہ انہوں نے 3 دن گزر گئے، 3 دن رہ گئے. ابھی آپ اگر پریس کانفرنس پہ اگر عمران خان کی بات کرنی تو پھر میں یہاں پہ روک لیتا ہوں، پھر وہ بعد میں ہم کرتے ہیں. یہاں مجھے بریک کا کہا جائے. بریک کے بعد ناظرین جب دوبارہ آئیں گے تو دیگر بھی موضوعات کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کریں ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف مسلسل اس نئی مخلوط حکومت کے اوپر اپنے دباؤ کو بڑھا رہی ہے. تاریخ مانگ رہی ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دی جائے، اور اسی صورت میں پھر آپ مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ کل خوش آئند بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے ایک بات تو کی مذاکرات کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی تھی ایوان کے اندر کہ ہم کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، البتہ مذاکرات کے دروازے سبھی جماعتوں کے لیے کھلے ہیں. منیر صاحب وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن مذاکرات والی بات بڑی خوش آئند ہے. اب پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے اور یہ نئی مخلوط حکومت بھی کر رہی ہے. اور اسی دوران ہم نے کل یہ دیکھا کہ بزنس مین ہیں پاکستان کے ملک ریاض کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، ان کی ایک آڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ، اور کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے میسیجز آ رہے ہیں. اس آڈیو کی کس حد تک اہمیت ہے اس موجودہ سیاسی تناظر میں؟ اچھا، پہلی بات مذاکرات کے حوالے سے، ابھی جو ریسنٹ پروٹیسٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اس ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت ان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے. پھر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ اگلی دفعہ ہم یہ اگر نہ تاریخ نہیں دیتے ہیں تو میں پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. اب یہ پوری تیاری کو ذرا ڈیفائن اگر ہم کر دیں تو وہ پھر بہت ساری سوالات پہلے کارکنان نہیں نکلے، MNAs متحرک نہیں تھے، MPs متحرک نہیں تھے، وہ متحرک ہوں گے، یہی تیاری ہوگی نہیں. اور کیا؟ ہاں، یہ بھی ایک تیاری ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ سکون سے تو نہیں بیٹھی ہوئی نا حکومت، اس کے پاس پوری مشینری ہے. آپ اگر KP کی مشینری لا سکتے ہیں، گلگت بلتستان کی مشینری لا سکتے ہیں، وہاں کی فورسز کو ساتھ اپنے لا سکتے ہیں، یہ ساری صورتحال کر سکتے ہیں تو وہ بھی آگے. لیکن ایک چیز جو اس سے واضح ہوئی ہے کہ آپ اگر ان کو لے کر بھی آتے ہیں تو ایک ایڈمنسٹریشن فورسز جو ہیں نا، ایڈمنسٹریٹو فورسز یا جو بھی آپ اس کو کہیں سیکیورٹی فورسز کسی صوبے کی، وہ دوسرے صوبے کے خلاف نہیں لڑے گی. یہ ریئلائز کر لینا چاہیے سیاستدانوں کو کہ جو حکومت میں ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوں گے. لیکن آپ کے کہنے پہ گلگت بلتستان کے لوگ آ تو جائیں گے، لیکن وہ پنجاب کے ساتھ فائٹ نہیں کریں گے، وہ آپ رینجرز کے ساتھ فائٹ نہیں کریں گے اس طرح سے جس طرح سے آپ ایک خانہ جنگی کی فضا بنانا چاہتے ہیں اپنی دھمکیوں سے اور اپنے ایکشن سے. یہ بالکل اب جیسے کلیئر ہے. وہ MPs موبیلائز ہوں گے. MPs کی اور MNAs کی جو جھاڑ پونچھ ہوئی ہے اندرون خانہ، عمران خان صاحب نے فرمائی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ
ڈوز دی گئی ہے، اور اچھا اگر 3 دنوں کے بعد کوئی نکلتے ہیں تو وہ جو عمران خان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ ضرور نکلیں گے، اور وہ اس طرح سے نکلیں گے کہ وہ گیس شیلنگ اور فائرنگ اور وٹ ایور جو بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں وہ اس کو کنفرنٹ کر سکیں. یہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، اور یہ شدید خراب بات ہو جائے گی، اور ہماری جو امن و امان کی صورتحال اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا، اور ایک بہت عجیب و غریب روایت آپ اس ملک میں اندر ڈال دیں گے. پہلے بھی بہت ساری غلط روایات تحریک انصاف نے ڈالی ہیں، تو ایک اور کریڈٹ چلا جائے گا ان کو ایک بری روایت ڈالنے کا. ایک بہترین فلسفے کے اوپر آنے والی پارٹی اتنے برے فیصلے اور اتنی بری سیاسی تحریک چلائے گی ہم نے، اور یا اتنی بری حکومت چلائے گی، وی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ. ایک بات. دوسری بات مذاکرات والی. ناؤ ہی ہیز ریئلائزڈ کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. تھوڑا ٹون ڈاؤن ہوئے، اداروں نے بھی اس کو سمجھایا. اب وہ عدالتوں کے اوپر اس طرح سے سخت بیان بازی نہیں کر رہے ہیں، اور فوج کے اوپر اس طرح سے بیان بازی اب نہیں کر رہے ہیں. وہ کسی نے ان کو بتایا کہ یہ پالیٹکس بیسیکلی ریکنسیلیشن پروسیس ہے، اس طرح سے کنفرنٹریشن سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آئی ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور تیسرے الیکشن کی تاریخ آڈیو کے بارے سے بات کر لیں. الیکشن کی تاریخ میں اس پہ بھی آتا ہوں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ الیکشن اگلے سال اگست میں ہوں گے، تاریخ دے دیے جاؤ. مذائقہ خیز قسم کی بات ہے. وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور. تو سیاست میں شاید اس طرح کا ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی بھی بہت ضروری ہے. اب جو آڈیو لیک ہوئی ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی ایک دو چیزیں عمران خان صاحب نے بہت اوبلائج کیا ہے ملک ریاض صاحب کو پیمنٹس کے حوالے سے. اگر آپ برطانیہ میں سے جو ریکوری ہوئی تھی، وہاں کے نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پیسہ ریکور کر کے پاکستان کو دیا تھا، تو جو یہاں پہ انہوں نے ملک ریاض صاحب نے فائدہ دینا تھا، یعنی اپنے جو یہاں پہ ان کو فائن ہوا تھا کراچی والے، تو وہ کہیں ری ایڈجسٹ وغیرہ کر کے وہ اربوں روپے کا بینیفٹ دیا ہوا. تو اب عمران خان صاحب کو پے بیک بھی تو کرنا چاہیے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے اگر ملک ریاض کو فیور دیا تو، بٹ اٹس ٹو لیٹ. اگر اس طرح کی پولیٹیکل الائنمنٹ جو ہے، پولیٹیکل الائنس اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت پہلے بنا لیتے تو شاید ہوتا. لیکن جب سے ان کی حکومت آئی ہے 2018 سے، اور سندھ میں حکومت کسی اور کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ہمیشہ سے اختلافات وہاں پہ رہے ہیں گورننس کے حوالے سے. لیکن اس میں تحریک انصاف، عمران خان، انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، یعنی مخالفت کی ہے. لیکن ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور زیادہ ڈنٹ ڈالنے کی جو کوشش کی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. اس پروسیس میں سے گزر کے ہم کم ہے، دیگر جو موضوعات ہیں ان کو بھی جلدی سے شامل کر لیتے ہیں. سخت فیصلے کیے گئے ہیں اس نئی مخلوط حکومت کے حوالے سے. معاشی طور پر جس طرح سے ایک بحران تھا، ابہام تھا، 45 یا 40 دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ سخت فیصلے کیے گئے ہیں. پیٹرولیم مصرف کی قیمتوں میں 30 روپے کا اضافہ کیا گیا آئی ایم ایف کے جائزہ اجلاس کے بعد. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیصلوں کے بعد یہ اندرون خانہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ جو نئی مخلوط حکومت ہے اس نے اپنی مدت کو مکمل کرنا ہے، سخت فیصلے بھی کرنے ہیں، اور ملک میں جو جاری معاشی عدم استحکام ہے اس میں استحکام دلانا ہے؟ دیکھیں میری آپ آج سیاسی آپ دوبارہ انتخابات کرا دیں، آپ کی معیشت نہیں سنبھلنے والی. اور جب بھی کوئی نئی اس طرح کی شفٹ اوور ہوتا ہے حکومت میں، تو اس کو اپنے پاؤں جمانے، چیزوں کو سمجھنے اور اس کے حوالے سے فیصلے کرنے میں وقت لگتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں یہ آتے اتنے دن گزر گئے، کیبنٹ نہیں بنی، فلاں نہیں ہوا، 11-12 سیاسی جماعتیں ہیں، آپس میں کیسے چلنا ہے؟ ظاہر ہے کہ کیبنٹ بننے میں بھی اتنی بڑے پولیٹیکل الائنس کے اندر مشکل ہوتا ہے. پھر اس طرح کے ڈیسیجنز جب ہر شخص جو ہے وہ ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہوا کہ تم قیمت تو بڑھا کے تو دیکھو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف نے تو کلیئر کٹ کہا تھا، انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں بھی یہی تھا. اس نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پریویس گورنمنٹ کی ٹرمز اینڈ فیصلے کنڈیشنز کرنے پڑیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ڈیل ہو چکی تھی اس کے مطابق آپ کو بڑھانے پڑیں گے. یہیں سے گفتگو کا آغاز جاری رکھیں گے، اور جو سخت فیصلے لیے گئے ہیں اس نئی مخلوط حکومت کے حوالے سے، اس کو کتنے سیاسی طور پر ایک قیمت چکانی پڑے گی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہاں وقت ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो नई मखलूत हुकूमत ने सख्त फैसले किए हैं और उसकी वजह से जो सियासी कीमत इन्हें चुकाना पड़ेगी। इलेक्शन में भी जाना है। लोग तो पिछली हुकूमत की जो कारकर्दगी है 3 से पौने 4 साल की वो तो भूल चुके हैं, लेकिन ये जो 1 माह 1.5 माह जो इस नई मखलूत हुकूमत को हो चुके हैं लोगों को ये याद है। मुनीर साहब, बड़ा आसान और किस हद तक मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये सख्त फैसले करना, क्योंकि ये मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा। IMF की मज़ीद भी शराइत हैं, बिजली आपको महंगी करनी है, 30 रुपये मज़ीद आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी है। तो बेहतर नहीं होता कि असम्बली को तहलील कर दिया जाता, इलेक्शन की जानिब जाते और नए मैंडेट के साथ आते, 5 साल के मैंडेट के साथ आते और फिर आज़ाद फैसले और सख्त फैसले भी कर लेते। अच्छा, बात यह है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे जैसे मुआशरे के अंदर सख्त फैसले करेगा वो नुकसान उठाएगा, चाहे वो आपका वालिद है चाहे वो हुक्मरान है। वो कभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता। ज़ाहिर है कि लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग इतने नाआक़बत अंदेश हैं और इतने बुरे हैं, वो कह रहे हैं यार आप श्रीलंका बना दें, हमारे पेट्रोल ना बढ़ाएं, हमारा फ़लाँ चीज़ ना करें। और लेकिन हमें अपनी थोड़ी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। कई मुल्क ऐसे हैं, कल हम एक वेबिनार कर रहे थे चीन के हवाले से, तो उन्होंने मॉडल किया, कहते हैं हमारे अवाम ने भूख प्यास कुर्बानियाँ इतनी दी हैं जिसके नतीजे में चीन जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर बना है। तो ये हमें थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कुर्बानियाँ तो हमारी अवाम ने भी बड़ी दी हैं, बहुत रिलीफ के बातों के ऊपर ये आ जाते हैं सारे हुक्मरान। और लेकिन अभी इस नई मखलूत हुकूमत की अगर हम बात कर लें, PTI का दौर हुकूमत था जिस वक्त तक अगर PTI पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती थी तो यही जो आज की हुकूमत है तनकीद करती थी कि देखें अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। तो इन्हें भी तो तय करना चाहिए कि मईशत के ऊपर सियासत नहीं करनी है। माशी तौर पर जो पॉलिसीज़ हैं किसी हुकूमत के हाथ में नहीं होती हैं, इंटरनेशनल फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आज की हुकूमत अपोजिशन में थी, इनको जिस तरह इन्होंने ओवर क्रिटिसाइज़ किया है उस दौर की हुकूमत को, PTI की हुकूमत को, वो भी काबिल मज़म्मत है। जो PTI कर रही है उनको तो ये पता है कि हम किस तरह की सूरत हाल में थे और कैसे खेल रहे थे IMF के साथ और इंटरनेशनल, तो उनको भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और एक रैशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के साथ अवाम को समझाना चाहिए कि ये चीज़ें करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्या लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और लिमिटेशंस जो हदबंदियाँ वगैरह वो करना चाहता है, और पिछली दफ़ा भी जब इसके ऊपर बात हो रही थी कि 2017 के सेंसस के ऊपर कराना है या 2022 के सेंसस के ऊपर कराना है, ये कुछ मामलात अगर जो हैं वो तय हो जाएं तो फिर फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाना चाहिए। और अगर कंसेंसस ये है कि हमने फौरी तौर पर इलेक्शन ही कराने, टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ भी हों, सूरत हाल कुछ भी हो, तो भी मेरा ख्याल है कि उस फैसले को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।